تو آ گیا امام کے گھر پہ اس لیے کہ تیری ماں اچھی تھی، جس نے پوری کائنات کو بولنا سکھایا تھا، اس کی ماں بازار میں چادر مانگ رہی تھی۔ بیٹھے ہیں سارے جنازے کے انتظار میں۔ میں مصیب پڑھنے سے پہلے اپنے وقت کے بادشاہ سے معافی مانگوں گا، مولا مجھ نوکر کو معاف کرنا، میں تیرے جد کے فضائل پڑھنے میں اتنا مگن تھا، مولا جنازے میں دیر ہو گئی۔ آج کے جنازے میں دیر اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس جنازے کو کاندھا دینے کے لیے وہ آیا ہے جو 14 سال کا تھکا ہوا ہے، جس کی کڑیاں بھی نہیں کھلی تھی، جس کے زیور بھی نہیں اترے تھے۔ وہ آج جنازے کو کاندھا دے کے رو کے کہے گا میرا تو کسی نے نہیں اٹھایا اور میں اپنے بابے کا جنازہ اٹھا لے۔ غربت میں اس کی اپنی مثال، یہ جتنے ماتمی بیٹھے ہو نا، میں واللہ حسین اشرا ہوتا تو میں امام صادق پہ پڑھتا۔ عزاداری طریقہ ہی اس مولا نے سکھایا۔ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں نا، یہ جو ہم روتے ہیں، اس کی تہذیب بھی ہمیں اس بادشاہ نے سکھائی ہے۔ عزاداری کے طریقے اس مولا نے سکھائے ہیں۔ اس کی پہلی نشانی بتاؤں، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے۔ وہ کہتے جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی ہمیں پتہ چل جاتا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ او امام بارگاہوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں رونے والوں، تم روتے ہو تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ کے روتے ہو، روتے روتے کوئی مرد مومن چہرے پہ اپنے ماتم کرے، کوئی پرسہ دے، ساتھ والا مومن ہاتھ پکڑتا ہے، کوئی گر جائے، ساتھ والا مومن پانی پلاتا ہے۔ اگر برداشت کر سکو تو میں پڑھوں روایت، رکھ میرے سر پہ قرآن، مدینے کا رہنے والا ہے، نام اس کا یحییٰ ہے۔ اس نے روایت کیا، اس نے کہا 1 سال میں مدینے میں تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی صورت میں جعفر صادق کے گھر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا محرم کا چاند آ گیا ہے، ہم امام کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں بھی اسی رش میں شامل ہو گیا۔ یحییٰ کہتا جب میں گیا، امام کے دروازے پہ لوگوں کا رش تھا، جعفر صادق کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ یحییٰ کہتا میں نے بھی اپنا گریبان کھولا، میں بھی امام کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ یحییٰ کہتا میں اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے میں نے دیکھا کہ کوئی شخص زمین پہ لیٹ کے رو رہا ہے۔ وہ کہتا میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ کون ہے، اس نے منہ پہ پیٹ کے کہا یہ ہمارا امام ہے، نام جس کا جعفر صادق ہے۔ وہ کہتا میں نے حالت دیکھی، بطول کا بیٹا کبھی دائیں کروٹیں لیتا، کبھی بائیں کروٹیں لیتا۔ وہ کہتا میں روتا روتا قریب گیا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا او کائنات کو صبر سکھانے والے، تیری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا وہ چاند طلوع ہو گیا جس نے میری ماں کو زخمی کر دیا، جس نے میری ماں کی ردائیں چھین لی۔ سارا سال اس امام کے دکھ نہیں پڑے جاتے، جہاں اتنا بیٹھے ہو 7 یا 8 منٹ اس مولا کے درد سننا۔ قبر مبارک کہاں؟ بقیہ میں، آج بھی ماں کے پہلو میں ہے۔ وہاں ایک ماں، 4 بیٹے، 5 کی غربت ہی علیحدہ۔ حسین کی لاش 3 دن بغیر کفن کے پڑی رہی۔ آج کربلا جا دیکھو، حسین کے روضے، حسین کا صحن، حسین کا محل بنا ہوا ہے، غازی کے بازو قلم ہوئے غازی کا روضہ ہے۔ اللہ جانے کتنے دکھی کیا ہے ان اماموں کو۔ آج بھی دھوپ کی چادر ہے، آج بھی قبر پہ چراغ کوئی نہیں۔ میں جتنی دیر بادشاہ کی مصیبت پڑھوں ہائے ضرور کہنا۔ اور ایک محرم قریب آ رہا ہے، عزاداری کے حوالے سے اس مولا کا ایک فرمان سناؤں۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، محبت میں کوئی کمی نہیں، لیکن بعض احباب روتے روتے اپنا چہرہ چھپا لیتے۔ یہی میرے مولا مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھے کہ بندے نے چہرہ چھپا کے رونا شروع کیا۔ امام نے مجلس چھوڑی،
امام نے مجمع سے جا کر اس کے چہرے سے رومال ہٹایا. امام نے کہا کیا تو میری دادی سے شرمندہ ہے؟ چہرہ چھپا کے کیوں رو رہا ہے؟ مولا کیسے رو؟ امام نے فرمایا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. تجھے خبر ہی نہیں کہ ہمارا نقصان کتنا. چیخے مار کے رونا اس مولا کی سنت ہے. شکل کے بگڑنے کا خوف کبھی نہ کرنا. مرتے ہوئے اس کی شکل نہیں بگڑتی جو حسین کے غم میں اونچی آواز میں روئے. دوسری تہذیب اس مولا کی. مولا جس جگہ پہ مجلس ہوتی تھی، مولا مجلس میں آتے، مولا بیٹھنے سے پہلے اس جگہ کو چومتے. مولا نے کہا اگر دنیا کو پتہ چل جائے حسین کے رونے والی جگہ کی منزلت کیا ہے، امام فرماتے لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں. امام فرماتے یہاں فرشتے اپنے پر مس کرتے ہیں، اتنی متبرک ہے حسین کے رونے کی جگہ. بس عزادارو پہلی غربت پڑھنے لگا ہوں اس بادشاہ کی. 3 بار امت نے زہرا کے گھر کو آگ لگائی. پہلی بار جب سیدہ بیٹیوں کے ساتھ مدینے تھی، انہوں نے امام کے گھر کو آگ لگا دی. 8 شوال یوم نہدا میں جنت البقیع بھی گزرا ہے. میں بطول کی غربت پہ ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، رکھ میرے سر پہ قرآن. انہوں نے صرف دروازہ نہیں گرایا تھا، انہوں نے بطول کی حویلی گرا دی تھی. میں نے اپنے کانوں سے ایک عظیم عالم دین سے روایت سنی ہے. اس نے کہا اس سے بھی زیادہ غریب ہوگا علی کہ مسلمانوں نے علی کے گھر کی دیوار گرا دی. کئی دن علی نے کپڑا لگا کے بیٹیوں کے پردے کا بندوبست کیا. رو رو کے گلی میں کھڑا ہو کے کہتا تھا اس گلی سے نہ گزرنا، میری بیٹیاں بیٹھی. دوسری بار امت نے آگ لگائی کربلا کے جنگل میں، بطول کی بیٹیوں کے خیمے میں. تیسری بار آگ کب لگی؟ جب جعفر صادق اپنے گھر میں اولاد کے ساتھ رہ رہے تھے. ابن زید ملعون نے سپاہیوں کو ساتھ لے کے جعفر صادق کی حویلی کو آگ لگا دی. دعا کیا کرو رات کے وقت کسی شریف کے گھر کو آگ نہ لگے. ادھر امام کی حویلی کو آگ لگی. امام کی 3 بیٹیاں تڑپ کے اٹھی، وہاں گئی جہاں تیرا 7واں امام تھا. رو کے کہتی قاسم جاگ، ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے. امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امام نے کپڑے سے آگ کو بجھانا شروع کیا. امام کے امامے کو آگ لگی. موسیٰ کاظم کی چھوٹی بہن نے امام کے کرتے پہ ہاتھ ڈالا. رو کہتی کاظم تیرے امامے کو آگ لگ گئی ہے. کاظم نے بہن کو سینے سے لگایا. رو کے کہتے ہو قربان جاؤں، تجھے بھائی کا چلتا ہوا امامہ برداشت نہیں ہوا. ہائے غربت میرے دادے سجاد کی، جس کے سامنے آ کے سکینہ نے کہا سجاد میرے کرتے کو آگ لگ گئی، اوہ مجھے بتا میں جل کے مروں. لے آؤ جنازہ غریب کا، یا کوئی ماتمی مر جائے گا. جعفر صادق کا جنازہ، بطول کے بیٹے کا جنازہ، بغداد کے قیدی کے غریب باپ